علیکم بارگی خوش ہمشیخ، میں آپ کا بھائی پاسٹر سفیان بنیامین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفیان بی ایم یوٹیوب چینل۔ عزیزو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو آل پر کلک کر لیں۔ ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ آج کی ویڈیو کا جو مدعا ہے وہ قادیانیت کو جواب دینے پر ہے۔ قادیانیت کے ایک شخص نے جناب داؤد اور جناب مسیح کی ذات پر جو ہے کفرانہ توہین آمیز الفاظ کسے اور اعتراض بھی کیا۔ جناب داؤد کے گناہ جو کہ حتی اوریا کی بیوی بتشبہ کے ساتھ انہوں نے کیا، اس کو لے کر انہوں نے جناب داؤد اور جناب مسیح کے نسب کو داغدار قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نبیوں کی عزت حرمت کے لیے ہر وقت حاضر ہیں اور جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ عزیزو، ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب کو میرا مشورہ بھی ہے، اور یہ میں آپ لوگوں کو ریکمنڈ بھی کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور چینل پر جا کر پلے لسٹ بنی ہوئی ہے ان تمام موضوعات کی جو ہم نے یوٹیوب چینل پر پیش کیے ہیں۔ اس میں سب سے جو اہم موضوع ہے وہ ہے الوہیت المسیح، اور دوسرا موضوع ہے کہ بدروحوں کا وجود کہاں سے اور کب اور کیسے آیا۔ ان کو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کا وزٹ کریں، سرچ بار میں جا کر سفیان بی ایم یوٹیوب چینل لکھیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ قادیانیت کا فرقہ ہمیشہ نبیوں کی توہین کرتا آیا ہے۔ ان کی کتابوں میں اور ان کی ویڈیوز اور آڈیوز کے اندر ہمیشہ نبیوں کی توہین پائی جاتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک آڈیو میں جناب داؤد اور جناب مسیح یعنی مسیح کے لیے توہین امیز الفاظ کہے۔ آج ہم ان کا جواب دینے آئے ہیں اور کلیسیا کو اور قادیانیت کے تمام پیروکاروں کو یہ بتانے آئے ہیں کہ جیسا آپ سمجھتے ہیں اور جیسا کلیسیا کو آپ گمراہ کر رہے ہیں ویسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ ہم تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے جناب داؤد کی کہانی کو بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوسرا سلاطین اس کا 11واں باب اور 13ویں باب تک آپ نے یہ 3 چیپٹر لازمی پڑھ لینے۔ اس کہانی کا ذکر سلاطین کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ دوسرا سلاطین 11واں باب اور 13ویں باب تک آپ نے یہ 3 چیپٹر لازمی پڑھ لینے ہیں۔ جناب داؤد کے گناہ کے متعلق کرسچن کمیونٹی کی یا مسیحت کی ایک ہی رائے ہے، اور انہوں نے کبھی بھی اس گناہ کو لے کر جناب داؤد کی ذات کو نشانہ نہیں بنایا، اور اسی طرح دیگر مذاہب کے اندر بھی ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن قادیانیت کبھی بھی نبیوں کا لحاظ نہیں کرتی اور ان کی عزت کو ہمیشہ وہ داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم نبیوں کی حرمت اور عزت کے لیے جواب دینے کے لیے آئے ہیں اور سچائی کو آپ سب کے سامنے رکھنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس کہانی کو اور اس کے پیچھے پس منظر کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے سیاق و سباق کو اور یہودی لٹریچر کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ جس طرح سے قرآن کریم کو بغیر حدیثوں کے نہیں سمجھا جا سکتا یا جانا نہیں جا سکتا، ویسے ہی بائبل کو بغیر یہودیت کے اور بائبل کی حدیثوں کے بغیر کبھی بھی آپ بائبل کو سمجھ نہیں سکتے۔ ایک خاص بات کہ جب تک کسی بھی پادری کو، مولوی کو یا قادیانیت کے کسی بھی علماء کو عبرانی نہیں آتی، تب تک وہ بائبل کو نہیں سمجھ سکتا، اور جب تک اس نے مکمل طور پر جوڈائزم نہیں پڑھا وہ بائبل کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس سے پہلے اگر کوئی بائبل پر بات کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ نظر انداز کیا کریں اور اس کو جاہلوں میں شمار کر دیا کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ سب سے پہلے ہم جو نمبر 1 ہے وہ ہے جنگی حالات کا جائزہ لینا، کیونکہ اس کہانی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت اس دور کے اندر اور اس ملک میں اور دیگر ممالک کے اندر اس سال کے اندر بادشاہ جنگ کرنے نکلتے تھے۔ اب بنی اسرائیل جنگ پر نکلی ہوئی ہے اور حتی اوریا بھی جنگ پر جا رہا ہے۔ عزیزو، آج میں جس کتاب سے مواد کو لوں گا یا جو اس کا سورس ہے وہ ہے بائبل، اور دوسرا ہے قبالہ زہار والیوم نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 35، 36 اور 37 ہے۔ یہ کتاب ہے، آپ غور سے دیکھ لیں۔ یہ کتاب حدیثوں کے لحاظ سے استعمال ہوتی ہے، یہ بائبل کی حدیث مانی جاتی ہے یہودیوں کے اندر، اور یہودی اس کہانی کی تفسیر یا اس کی تشریح یا اس کی وضاحت کیسے کرتے ہیں وہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر 1، جنگی حالات۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ حتی اوریا جنگ کا حصہ ہے، اور اس جنگ میں وہ جب جاتا ہے تو ایک کام کر کے وہ لازمی جاتا ہے، کیونکہ قبالہ زہار اس کا والیوم نمبر 1 جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے صفحہ نمبر 35، 36 اور 37 میں لکھا ہوا ہے کہ جب حتی اوریا جنگ پر جاتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر جاتا ہے،
क्योंकि यहूदियों में यह कानून राइज हुआ कि जब फौजी जंग पर जाएं तो वो तलाक देकर जाएं। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब बादशाह जंगों पर जाते थे तो उनके साथ जो बनी इसराइल कौम में फ़ौजी होते थे, जब वो उस जंग के अंदर वो फ़ौज हलाक होती या कोई फ़ौजी या जवान मारे जाते तो अक्सर दुश्मन फ़ौज जो है वो जवानों की लाशों को परिंदों के आगे डाल देते या जानवरों के आगे डाल देते या उनके सर काट कर ले जाते या लाशों को दरिया, समंदर और नदियों में बहा देते, जिसकी वजह से उनकी लाशों की शनाख्त करना मुश्किल हो जाता और ये भी जानना मुश्किल हो जाता था कि आया फलाना जवान या फलाना फौजी मर गया है या जिंदा है। बहुत सारी औरतें जिनके शौहर जंग में जाते थे वो ये समझकर आगे शादी नहीं करती थीं कि शायद मेरा शौहर जिंदा है, और वो कई कई साल अपने शौहर का इंतज़ार करती थीं। इसलिए बनी इसराइल में यह हल निकाला गया कि क्यों ना एक ऐसी तलाक ईजाद की जाए, एक ऐसी तलाक बनाई जाए कि जिससे कोई भी औरत अपने हक से महरूम ना हो। इसलिए उन्होंने एक तरीका निकाला, उन्होंने एक तलाक एक एग्रीमेंट के तहत जो है वो जारी की कि जब भी कोई फौजी जंग पर जाए तो एक एग्रीमेंट के तहत वो जाते हुए अपनी बीवी को कोई भी फौजी तलाक देकर जाए, ताकि जब वो वापस आए तो दोबारा से उससे शादी कर सके। लिहाजा बनी इसराइल के अंदर ये सिलसिला आम था और ये राइज था। इसके लिए दोबारा से कहूँगा, कबाला ज़ोहार वॉल्यूम नंबर 1 और सफ़ा नंबर 35, 36 और 37 ज़रूर पढ़ लें। यहाँ वाज़े लिखा है कि हत्ती उरिया ने अपनी बीवी को बेसबा को तलाक दे दी थी और वह तलाक देकर जंग पर गया था। नंबर 2, जब वो जंग पर जाता है तो जंग पर वो तलाक देकर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये उसकी साबका बीवी है, ना कि अब वो उसकी मौजूदा बीवी है, वो साबका बीवी थी। लिहाजा जब नातन नबी आते हैं और वो ये कहते हैं कि तूने उसकी बीवी ले ली, तो इससे मुराद साबका बीवी थी, ना कि उसकी मलकियत थी। क्योंकि जनाबे दाऊद ने जब हत्ती उरिया की बीवी को लिया तो बेसबा उस वक्त उसके निकाह में नहीं थी। एक मसला तो ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट आप लोगों के सामने एक और रखते हैं। नंबर 2, यहूदियों के अंदर एक और भी हदीस मौजूद है। इस हदीस के मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ 3 महीने तक जिनसी तल्लुकात कायम नहीं करता तो ऑटोमेटिकली डिवोर्स हो जाती है। यहूदी रवियों के मुताबिक और कबाला ज़ोहार की हदीस के मुताबिक हत्ती उरिया ने 4 महीने तक अपनी बीवी को ये हक अदा नहीं किया और हत्ती उरिया अपनी बीवी को जिनसी तस्कीन देने में नाकाम रहा। इसके लिए आप कबाला ज़ोहार वॉल्यूम नंबर 1 सफ़ा नंबर 35, 36 और 37 पढ़ लें। यहाँ वाज़ेह तौर पर इन हदीसों के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि हत्ती उरिया 4 महीने तक अपनी बीवी के पास नहीं गया। इसका दूसरा सबूत जो वो पेश करते हैं वो ये है कि हत्ती उरिया की बीवी हत्ती उरिया से हामला नहीं होती। बाज़ रब्बी तो इस पर यह भी कहते हैं कि दरअसल हत्ती उरिया नामर्द था, क्योंकि 4 महीने तक उसकी बीवी उसके पास रहने के बाद भी वो हामला नहीं होती। इसकी तीसरी वजह वो ये बताते हैं कि हत्ती उरिया को जब दाऊद बुलाता है तो असूल के मुताबिक उसको अपने घर जाना चाहिए था, क्योंकि फ़ौजी जब जंग से वापस आते थे तो वो अपनी बीवी के पास जाते थे और उससे दोबारा अहद करके उसको अपनी मलकियत बनाते थे और उससे मुबाशरत करते थे। लेकिन हत्ती उरिया ने ऐसा नहीं किया। जनाब दाऊद ने कहा भी कि जा तो अपने घर और वहाँ खा पी और अपनी बीवी के साथ मुबाशरत कर, लेकिन वो नहीं जाता। जबकि वो आगे से ये कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि बनी इसराइल के तमाम नौजवान बाहर मैदान में हैं और वह जंग के हालात में हैं और सब इस जंग का हिस्सा है और मैं घर जाऊं, खाऊं, पीऊं और मतवाला होकर अपनी बीवी के साथ मुबाशरत करूं। तो वो ये बहाना लगाता है और दूसरे दिन भी दाऊद उसे खाने को देता है, पीने को देता है और वो खाता है, पीता है, मतवाला होता है, लेकिन सिर्फ एक काम नहीं करता कि वो अपने घर नहीं जाता। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात जो उसने कही थी कि मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं और मतवाला नहीं हूँगा, क्योंकि मेरे हम कौम जो हैं वो सारे मुसीबत में हैं, जबकि यहाँ दाऊद के महल में वो खाता भी है, पीता भी है और मतवाला भी होता है और सिर्फ एक काम नहीं करता कि वो अपने घर नहीं जाता। रबियों का यहाँ पर यह कहना है कि हत्ती उरिया यहाँ से साबित होता है कि वो औरत से दूर रहता है, औरत के पास नहीं जाता, जिससे साबित होता है कि उसे कोई मर्दाना प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो अपनी बीवी के पास नहीं जाता। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये भी नतीजा निकाला जाता है कि उससे 4 माह के अंदर, उसकी शादी को 4 माह हो चुके थे,
4 ماہ کے اندر اندر اس سے کوئی بھی اولاد پیدا ہونے کے چانس نہیں ہوتے، یعنی وہ اپنی بیوی کو حاملہ کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جب بثشبہ داؤد کے پاس آتی ہے تو بثشبہ فوراً حاملہ ہو جاتی ہے، جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ حتی اوریا میں کوئی مردانہ مسئلہ تھا، وہ اپنی بیوی کو جنسی تسکین دینے میں ناکام تھا۔ یہ یہودی روایت ہے کہ اگر کوئی مرد جنسی تسکین دینے میں ناکام ہو یا اپنی بیوی کے ساتھ جنسی تعلقات اس کی مرضی کے خلاف جو ہے اس کے ساتھ نہ قائم کیے جائیں، تو وہ ایٹومیٹکلی اس کی شرع سے یا اس کے عہد سے نکل جاتی ہے اور وہ اس کا حقدار نہیں رہتا یا وہ اس کی بیوی نہیں رہتی، ایٹومیٹکلی نیچرلی طور پر ڈیورس ہو جاتی ہے۔ سو لہٰذا یہ بھی ایک پرابلم تھی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور تیسرے پہلو کو بھی دیکھتے ہیں۔ تیسرا مدعا یہ ہے کہ جناب داؤد کو موت کی سزا کیوں نہیں ملی۔ یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے۔ اس پر حدیثیں یہ کہتی ہیں کہ جناب داؤد کو موت کی سزا نہ ملنا اس بات کی شہادت ہے کہ جناب داؤد کا گناہ اس نوعیت کا نہیں ہے جس نوعیت کا زنا کاروں کو اس کی سزا ملتی ہے۔ بے شک جناب داؤد نے یہ زنا کیا تھا، لیکن اس زنا کے گناہ کو یا اس کا ازالہ کرنے کے لیے تو ریت میں کچھ کوٹیشن موجود ہیں۔ داؤد نے فوراً ان کوٹیشنز کو پورا کیا اور خدا نے اس کے گناہ پر ناتن نبی کے وسیلہ سے ملامت کی، اور ناتن نبی آ کر وہاں پر ایک تمثیل پیش کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ تو نے حتی اوریا کی بیوی کو کیوں لیا۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ تو نے حتی اوریا کی بیوی کو کیوں لیا، تو اصل میں ناتن نبی کا مطلب ہرگز موجودہ بیوی نہیں بلکہ سابقہ بیوی تھا۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ اس کی سابقہ بیوی ہے اور یہ اس کا حق تھا کہ وہ آ کر اس سے دوبارہ شادی کرتا۔ جبکہ میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ اس نے دوبارہ جب وہ واپس آیا تھا، جب داؤد نے اسے بلایا تو وہ اپنے گھر نہیں گیا، جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ عورتوں سے دور رہتا تھا۔ سو لہٰذا یہ ساری چیزیں داؤد کے لیے گنجائش پیدا کر رہی تھیں، اور فوراً داؤد نے وہ عمل کیا جو تورات میں کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی عورت سے مباشرت کر لے جس کی نسبت کسی مرد کے ساتھ نہ ہو، یہ یاد رہے کہ بے شک بثشبہ کی نسبت حتی اوریا سے تھی، لیکن وہ پہلے تھی، جب وہ جنگ پر گیا تو اس نے طلاق دے دی اور یہ نسبت ٹوٹ چکی تھی۔ اب حتی اوریا کی بیوی بثشبہ جو تھی وہ بغیر کسی مرد کے نسبت کے تھی، اس کی کسی بھی مرد کے ساتھ نسبت نہیں تھی۔ سو لہٰذا جب داؤد نے حتی اوریا کی بیوی کو یعنی بثشبہ کو لیا تو اس وقت وہ کسی بھی مرد کی شریعت میں نہیں تھی یا کسی کے نکاح میں نہیں تھی۔ ایک حوالہ آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں، خروج کی کتاب اس کا 22 باب آیت نمبر 16 اور 17۔ یہاں لکھا ہے اگر کوئی آدمی کسی کنواری کو جس کی نسبت نہ ہوئی ہو پھسلا کر اس سے مباشرت کرے تو وہ ضرور ہی اسے مہر دے کر اس سے بیاہ کرے، لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو کہ اس لڑکی کو اسے دے تو وہ کنواریوں کے مہر کے موافق اسے نقدی دے یا اس سے شادی کر لے۔ یہ دو باتیں ہیں۔ اگر اس سے شادی کرتا ہے تو بھی مرد کی بچت ہے، اور اگر اسے مہر مانگا جاتا ہے تو وہ مہر دے کر جو ہے وہ اپنی جان چھڑا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک یہاں پر جو ہے وہ مدعا رکھا ہوا ہے۔ اور اگر عورت کہتی ہے کہ نہیں جی مجھ سے شادی کی جائے تو مرد اس سے شادی ہی کرے گا، یعنی یہ عورت پر منحصر ہے۔ عورت کو یہ کہا گیا ہے کہ جیسا وہ ان دو چیزوں میں سے چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے۔ اب جناب داؤد کیا کرتے ہیں؟ جناب داؤد جب دیکھتے ہیں کہ اب حتی اوریا کی جو ہے وہ ڈیورس ہو چکی ہے تو اب وہ بثشبہ سے نکاح کر لیتے ہیں، اس سے شادی کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ حاملہ بھی ہو چکی ہے۔ اس سے جب وہ شادی کر لیتے ہیں تو خدا اس کو سزائے موت نہیں دیتا، وہ سزا نہیں دیتا جو ایک زنا کی ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو ریزن یہ ہے کہ بائبل مقدس میں بہت سارے ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زنا کاروں کو موت کی سزا دی گئی، لیکن یہاں پر ویسی سزا امپلیمنٹ نہیں کی گئی، بلکہ یہاں معاملہ کچھ مختلف ہے۔ یہاں سزا کو تعین کرنے کے لیے ساری کنڈیشنز کو دیکھا گیا اور ویسی ہی سزا رکھی گئی جیسی بنتی تھی۔ سو لہٰذا داؤد کو سزا ضرور دی گئی لیکن سزائے موت نہیں، جبکہ داؤد نے خود کہا یہ واجب القتل ہے، جبکہ داؤد کو خود بھی اس چیز کا علم نہیں تھا کہ میری سزا اب کیا بنتی ہے۔ اس کو یہی لگا کہ جیسے یہ گناہ مجھ سے ویسا ہی ہوا ہے جیسے عام لوگ کرتے تھے۔ لیکن بعد میں جب آپ زبور 94 پڑھتے ہیں آیت نمبر 17 تو وہاں پر داؤد اس بات کا اقرار کرتا ہے، جب اسے علم ہوتا ہے تو وہاں لکھا ہے کہ اگر میرا خدا میری مدد نہ کرتا تو میں عالم خاموشی میں چلا جاتا۔
عالم خاموشی جہاں پر لفظ اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، وہاں عبرانی میں لفظ دوما ہے، اور دوما ایک فرشتہ ہے جو کہ لوگوں کی جان نکالتا ہے یا انہیں عالم رواح میں لے کر جاتا ہے۔ تو اصل میں داؤد نے یہ کہا کہ اگر خدا میری مدد نہ کرتا تو دوما مجھے سزا دیتا، وہ مجھے مار دیتا، وہ مجھے عالم رواح میں لے جاتا۔ یعنی خدا نے اس کو بچایا، خدا نے اس کو موت کی سزا سے بچایا۔ کیوں بچایا؟ کہ اصل میں یہ گناہ اس نوعیت کا نہیں تھا، یا اس نوعیت کا تھا بھی تو داؤد نے توریت کے مطابق عمل کر کے فوراً سے معافی بھی مانگی، اور فوراً سے اس نے بتشبہ سے شادی بھی کر لی۔ سو لہٰذا داؤد کو دو باتوں کی سزا ملی کہ اس نے کسی کی سابقہ بیوی کو لیا، اس نے ہتی اوریا کو سازش سے قتل کروایا۔ یاد رہے کہ اس قتل کی نوعیت بھی وہ نہیں جیسی عام قتل کو لیا جاتا ہے، اس کی نوعیت بھی کچھ اور ہے۔ کبھی بھی مجھے وقت ملا تو میں اس قتل پر بھی آپ لوگوں کے سامنے وضاحت پیش کروں گا، لیکن یاد رہے کہ اس قتل کی سزا بھی ویسی نہیں بنتی جیسی دوسرے جو ہے وہ خون کے یا قتل کے کیسز میں ہوتی ہے۔ سو یہاں بھی ایک مدعا جو ہے سامنے آتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب داؤد کی جان یہاں سے بھی بچ جاتی ہے۔ چوتھے نقطے میں ایک اہم اور بات دیکھتے ہیں، کیا جناب مسیح کا نسب زنا کا نتیجہ ہے یا ایک شادی شدہ میاں بیوی سے ان کا نسب ہے؟ سو اس کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ عزیزو، جو قادیانیوں کا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جناب مسیح کا نسب زنا کا نتیجہ ہے، تو بڑے غور سے آپ دوسرا سیموئیل 11 باب سے لے کر 13 باب تک اس کہانی کو پڑھیں۔ جو زنا سے پیدا ہونے والا بچہ تھا وہ اسی وقت مر گیا، اور جب جناب سلیمان پیدا ہوتے ہیں بتشبہ سے، تو وہ شادی شدہ حالت میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی اس وقت بتشبہ جناب داؤد کے نکاح میں تھیں اور وہ ان کی بیوی تھیں، نہ کہ یہ نسب جو ہے زنا سے ریلیٹڈ ہے۔ سو لہٰذا قادیانیوں کا یہ مدعا نہایت ہی گھٹیا اور نہایت ہی گھنونا اور گندا ہے، اور نبیوں کی عزت اور حرمت کو ہمیشہ انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ میں نے قادیانیت کے کچھ ایسے ویڈیوز بھی دیکھے ہیں، آڈیوز بھی سنے ہیں، اور ان کی کتابوں کو بھی دیکھا ہے۔ ان کی کتابوں میں ہمیشہ کتاب مقدس کی نفی، بے حرمتی اور توہین امیز الفاظ ہمیشہ نبیوں کے لیے میں نے دیکھے، سنے اور پڑھے ہیں۔ سو لہٰذا ان کی باتیں بے شک جو ہے وہ نبیوں پر وار کرتی ہیں، لیکن خدا ان کا مقابلہ کرتا ہے، خدا ان کو جواب دیتا ہے۔ میرے جیسے بہت سارے دوست ہیں جو اس کام پر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، وہ مسلم دوست بھی ہیں اور مسیحی دوست بھی ہیں، اور وہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی کمر کس کے رکھتے ہیں۔ سو لہٰذا قادیانیت کو میرا مشورہ ہے کہ آپ جب بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو برائے مہربانی نیند کی حالت میں نہ پڑھا کریں، اور خاص طور پر تب نہ پڑھا کریں جب آپ شراب پیتے ہیں، کیونکہ آپ کی کتابوں سے یہ واضح ہے کہ جناب مرزا قادیانی صاحب جو ہیں وہ شراب نوشی کرتے تھے اور الکوہل پیتے تھے۔ سو لہٰذا مجھے یقین ہے کہ ان کے تمام پیروکار شرابی ہیں، اور وہ شراب پی کر بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں اور اس کی الٹی تشریحات کرتے ہیں، اور انہوں نے جوڈائزم بھی نہیں پڑھا۔ میں نے ان کی کتابوں کا مطالعہ جب کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جوڈائزم سے بے بہرا ہیں، اور ان کو جوڈائزم کا بالکل بھی پتہ نہیں، اور خاص طور پر کتاب مقدس کی حدیثوں سے بھی یہ کوسوں دور ہیں، اور ان کو کتاب مقدس کی حدیثوں کا بالکل بھی علم نہیں ہے۔ سو لہٰذا میری گزارش ہے تمام سننے والوں سے کہ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، تاکہ لوگ جان سکیں کہ قادیانیت کا جو فرقہ ہے وہ کتنا گھٹیا اور گھنونا ہے، جو کہ نبیوں کو اب جو ہے اپنے توہین امیز الفاظ کا نشانہ بناتے ہیں۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو آل پر کلک کر لیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے، اور ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو بھی اس کا حصہ دوم ہوگی، اور اس میں میں آپ لوگوں کو جناب یہودا اور راہب فحاشا کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ ان کا جناب مسیح کے نسب کے ساتھ کیا تعلق اور کیسا تعلق ہے۔ سو تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ شلوم علیکم۔